اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا بھر میں امت مسلمہ عید قربان کے موقع پر قربانی کی سنت ابراہیمی کا احیاء کرتے ہیں، اس کو زندہ کرتے ہیں۔ عید قربان والے دن اور اس کے بعد 2 دن، یعنی مجموعی طور پر 3 دن قربانی کی جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ چوتھا دن بھی سنت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جانور کو پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن قربان نہیں کرتے، بلکہ جانور کو رکھتے ہیں اور چوتھے دن کہتے ہیں کہ ہم قربانی کریں گے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ فرمایا کہ جس نے میری سنت جب مٹ رہی ہوگی اس وقت جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اللہ کریم اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی فقد احبنی اللہ۔ ساتھ یہ بھی حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا، حقیقت میں اس نے میرے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کیا، اور جس نے میرے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کیا وہ اللہ کا محبوب بن گیا۔ تو اس قسم کی روایات کو لے کر تو وہ کہتے ہیں کہ چوتھے روز بھی قربانی کرنا جو ہے وہ سنت ہے، لیکن ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر مقام پر جو ہے اختلاف اور امت مسلمہ کے اندر انتشار اور افتراق کا باعث بنے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی فقط پہلے 3 دن جو ہے سنت ہے، اور چوتھے دن خلاف سنت ہے۔ جی تو دیکھیں، اب ہم آپ کی خدمت میں قرآن سے اور حدیث سے استدلالات پیش کرتے ہیں، جن سے آپ اور ہم نے نہیں، بڑے بڑے چوٹی کے مفسرین نے اور بڑے بڑے محدثین نے ثابت کیا ہے کہ قربانی فقط پہلے 3 دن ہے، اور چوتھے دن قربانی کرنا خلاف سنت ہی نہیں بلکہ امت کو لڑانا ہے اور خلف و انتشار اور افتراق کی طرف جو ہے دھکیلنا ہے۔ اللہ آپ کو، ہم سب کو جو ہے محفوظ رکھے۔ 3 دن قربانی سنت ہے، اور 3 دنوں میں سے سب سے پہلا دن سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ جی باقی 2 دن بھی جائز ہے، لیکن پہلے دن جو ہے وہ زیادہ فضیلت ہے۔ تو دیکھیں، اس مسئلے پر قرآن مجید کی 2 آیات آپ کی خدمت میں پیش کر کے کئی حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جس سے واضح ہوگا کہ صدیوں پہلے لوگ جو ہے وہ 3 دن ہی قربانی کے قائل تھے۔ اب بعد میں اس زمانے کے لوگ جو ہیں گمراہ لوگ، اب وہ چوتھے دن کی قربانی کو جائز ہی نہیں بلکہ سنت قرار دیتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ فرمایا کہ لوگ معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرتے ہیں، ان جانوروں کے اوپر اللہ کا نام لیتے ہیں جو جانور چوپاؤں میں سے ہیں اور اللہ نے انہیں عطا فرمائے۔ اور دوسری آیت میں ہے حج کے مسائل میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ فرمایا کہ اور تم اللہ کے گنے ہوئے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ اب 2 آیتیں آپ کی خدمت میں ان کی تفسیر پیش کرتا ہوں۔ بڑے مشہور مالکی مجتہد ہیں، علامہ جو ہیں وہ ابن رشد، ان کی کتاب ہے بدایت المجتہد، پہلی جلد ہے اور صفحہ 422 ہے، یہ میرے پاس موجود ہے۔ علامہ ابن رشد مختلف اقوال قربانی کے متعلقہ نقل کرتے ہوئے کہ 3 دن کرنی چاہیے، 4 دن، آخر میں فرماتے ہیں فقیل یوم النحر و یومان بعدہ وہو المشہور۔ آپ فرماتے ہیں کہ یوم نحر یعنی عید قربان والا دن اور 2 دن اس کے بعد قربانی ہوگی، یہی جو ہے وہ کیا ہے، مشہور اور معروف قول ہے۔ اور علامہ محدث بھی، مورخ بھی، مفسر بھی، علامہ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حافظ ابن کثیر کے نام سے جو مشہور ہیں، آپ تفسیر ابن کثیر کی 4 جلد اور صفحہ 428 پر آپ یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا گیا ہے کہ یہ جو ایام معلومات ہے، اس سے مراد عید کا دن ہے،
اور اس کے بعد اور 2 دن ہیں۔ تو گویا اس سے مراد قربانی کے مجموعی طور پر 3 دن مراد ہیں۔ اور اس آیت کا آخری حوالہ ہمارے حنفی بزرگ گزرے ہیں، امام ابو بکر جساس احکام القرآن، انہوں نے 3 جلدوں میں قرآن کی تفسیر فقی مسائل کے اوپر مشتمل لکھی ہے، اور سہیل اکیڈمی اردو بازار سے یہ چھپی ہوئی ہے۔ دیکھیں علامہ ابو بکر جساس فرماتے ہیں کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ ایام کا لفظ جو ہے وہ یوم نار اور پر بولا جائے گا، اور کم سے کم اس کا اطلاق کس پر ہوگا؟ 3 پر ہوگا۔ جی فرماتے ہیں وجب ان یثبت الثلاثۃ وما زاد لم تقم علیہ الدلالۃ فلم یثبت۔ علامہ ابو بکر جساس فرماتے ہیں وذکر اللہ فی، یہ جو یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات ہے، ایام جو ہے یوم کی جمع ہے، اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 افراد پر ہوتا ہے، تو ثابت ہو گیا اس سے 3، لیکن 3 سے اوپر جو چوتھا ہے زید جو ہے اس پر اس کی کوئی دلالت نہیں ہے، لہٰذا اس پر جب کوئی دلالت نہیں ہے تو اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، تو لہٰذا ثابت ہو گیا علامہ ابو بکر جساس کے اس تبصرے سے کہ قربانی کے فقط 3 ہی ایام جو ہیں وہ مسنون ہیں، ان دنوں میں قربانی کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ سورہ بقرہ کی دوسری آیت 203 آیت نمبر، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور تم اللہ کا ذکر کرو گنے ہوئے دنوں میں۔ اب اس آیت کی کیا تفسیر ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ جی تو کہا گیا ہے کہ حج کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کرو، جبکہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ گنے ہوئے دنوں سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں ثلاثۃ ایام یوم الاضحیٰ و یومان بعدہ۔ جی آپ فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد 3 دن ہیں، ایک دن بڑی عید کا قربانی کا وہ، اور 2 دن اس کے بعد، وَأَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا۔ اور یہ تفسیر در منصور کی پہلی جلد صفحہ 224 ہے، ابن کثیر میں بھی موجود ہے، قدیمی کتب خانہ کراچی کی، اس میں یہ موجود ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ قربانی کے 3 دن ہیں، ایک عید کا دن اور 2 اس کے بعد، اس میں سے جس میں چاہو ذبح کر لو، لیکن پہلے دن قربانی کرنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ جی اور مزید مزے کی بات، قاضی شوکانی نے بھی اس کو فتح القدیر جو غیر مقلدین کے عالم ہیں پہلی جلد صفحہ 602 پر یوں نقل کیا۔ علامہ ابن حزم ظاہری المحلی جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما دونوں سے شاید کی یہی تفسیر منقول ہے کہ قربانی عید کے دن اور 2 دن بعد تک ہوتی ہے۔ تو ان آیات کی تفاسیر میں آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ قربانی جو ہے وہ 3 دن کرنا ہی سنت ہے۔ اب آئیے ہم حدیث پاک سے استدلال کرتے ہیں حوالہ جات کے ساتھ کہ کن کن حدیث سے یہ واضح ثبوت ملتا ہے اور تصریح اور صراحت ملتی ہے کہ 3 دن قربانی کرنا جو ہے سنت ہے اور چوتھے دن کرنا خلاف سنت ہے۔ دیکھیں موطا امام مالک صفحہ 497، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام المحدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مقدمہ مشکات میں ذکر کیا کہ بعض محدثین کا قول ہے کہ سب کتب حدیث میں سے سب سے صحیح ترین کتاب جو ہے وہ عام تو قول یہی ہے کہ بخاری ہے، لیکن ایک مشہور ترین قول جو ہے بخاری کا ہے، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ سب سے پہلی مارز وجود میں صحیح ترین کتاب آنے والی موطا امام مالک ہے۔ تو موطا امام مالک میں سنن کبریٰ بہقی کی نامی جلد صفحہ 297 پر اور مشکات کا صفحہ 129 پر یہ روایت موجود ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ، فرماتے ہیں کہ قربانی کا دن جو ہے ایک تو عید والا دن ہے اور 2 دن اس کے بعد ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ صحابی رسول کا قول ہے، اور صحابی رسول کا قول کیا ہوتا ہے؟ حدیث ہوتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مقدمہ مشکات میں فرمایا کہ حدیث کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قول، صحابہ کا قول اور تابعی کا قول، اور اس طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل، صحابی کا فعل اور تابعی کا مطلب ہے کہ جو ہے وہ عمل اور
تقریر، یعنی حضور کے سامنے کوئی کام ہوا ہوا اور حضور خاموش رہے ہوں، تو یہ بھی حدیث ہے۔ اور حضور کا یہ بھی فرمان علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین الہادیین المہدیین، کہ تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کی جو سنت ہے وہ بھی تم پر جو ہے وہ لازم ہے۔ اور یہ دیکھیں بخاری کی شرح علامہ محقق العصر بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمدۃ القاری پہلی جلد ہے، جو ہے جلد اس کی 21ویں ہے اور صفحہ 128 ہے، اس پر بھی یہ روایت موجود ہے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں ایام النہر ثلاثۃ ایام اولہن افضلہن، آپ فرماتے ہیں قربانی کے جو ہیں وہ 3 دن ہیں اور سب سے زیادہ فضیلت والا جو دن ہے وہ پہلا دن ہے جی۔ اور تو یہ اور مزید جو ہے آپ دیکھیں آگے زجاجۃ المصابیح، جو جیسے مشکات المصابیح شافی مشکات ہے، زجاجۃ المصابیح ہماری حنفی مشکات ہے، اس کی پہلی جلد صفحہ 413 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضور کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں الاضحیٰ یوم النحر و یومان بعدہا، فرمایا قربانی کا جو دن ہے ایک تو عید والا دن ہے، عید قربان والا دن ہے، اور 2 دن اس کے جو ہے وہ بعد ہے۔ اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ قربانی کے دن جو ہیں یہ 3 ہیں۔ اور مزے کی بات ہے المحلہ کے اندر علامہ ابن حزم کیسے ہیں اس روایت کے متعلق، کہتے ہیں یہ سند صحیح ہے، یہ سند صحیح ہے کہ الاضحیٰ ثلاثۃ ایام کی قربانی کے صرف جو ہیں وہ 3 جو ہیں وہ دن ہیں جی۔ اب صحابہ اکرام کا کیا موقف ہے، ائمہ اعظام کا کیا موقف ہے، اس کو بھی دیکھیے۔ شارح مسلم علامہ شرف الدین یکشنوی فرماتے ہیں حضرت عمر، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، حضرت امام مالک بن انس اور امام احمد علیہم الرحمہ، سب کا موقف یہ ہے کہ قربانی کے صرف 3 دن ہیں، عید کا دن اور اس کے بعد 2 دن۔ یہ دوسری جلد ہے شرح مسلم کی اور صفحہ 152 پر یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے۔ اور علامہ ابن قدامہ ان کی المغنی جو ہے جلد نمبر 11 صفحہ 114 پر یہ موجود ہے۔ حضرت عمر، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم اور بے شمار صحابہ کا یہی مسلک ہے، قربانی صرف 3 دن ہے۔ اور اسی طرح امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ثوری اور دیگر حضرات کا اتفاق و اتحاد ہے کہ قربانی کے صرف 3 دن ہیں۔ اور جو ہے الجوہر النقی کے اندر دیکھیں، وہ تو یہاں تک لکھتے ہیں علامہ ابن ترکمانی، وہ فرماتے ہیں فقہاء نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ 13 ذوالحجہ کو یعنی چوتھے دن قربانی کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ الجوہر النقی صفحہ جو ہے وہ 297 اور اس کی جو ہے وہ نامی جلد ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ چوتھے دن قربانی جو ہے وہ جائز ہی نہیں ہے جی۔ تو اور اب ہم خود علماء اہل حدیث کی کتب سے ثبوت پیش کرتے ہیں کہ قربانی فقط 3 دن ہے، 4 دن نہیں۔ عبید اللہ مبارک پوری انہوں نے مشکات کی شرح لکھی مرعات، مشکات کی کئی لوگوں نے شرح لکھی ہیں اس وزن پر، مرقات المفاتیح ملا علی قاری کی ہے، مرات المناجی حکیم الامہ عاشق رسول مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کی ہے، اور یہ جو غیر مقلد ہیں عبید اللہ مبارک پوری ان کی ہے مرعات۔ اس میں لکھتے ہیں کہ یہی بات کہ قربانی صرف 3 دن ہے حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے، جیسا کہ محلہ ابن حزم 7ویں جلد صفحہ 377 میں، اور ابن قیم ابن قدامہ حضرت امام احمد سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ اکرام کا یہی مسلک ہے، اور محدث اسرم نے حضرت ابن عباس سے بھی یہی مسلک نقل کیا ہے۔ یہ مرعات جو ہے مبارک پوری کی جو مشکات کی شرح 3ری جلد ہے، صفحہ 324 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور محمد الیاس عصری کا اقرار بھی آپ دیکھ لیں، القول الانیق صفحہ 40 پر جو ہیں وہ لکھتے ہیں، ان حضرات کے شیخ الحدیث محمد الیاس عصری لکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس اور حضرت ابن عمر کی وہ روایات جن میں فرمایا کہ قربانی صرف 3 دن تک ہے، نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں یہ 3 اقوال ہیں سنداً صحیح اور درست ہیں، سنداً صحیح اور درست ہیں۔ اور فتاوی علماء اہل حدیث جلد نمبر 13 صفحہ 34 پر ہے جی،
انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ حضرت ابوبکر خلیفہ اول اور حضرت عمر خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہما عمر بھر 3 دن قربانی کے قائل رہے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی صحابہ کے قول کی اتباع کرنی چاہیے جی۔ اور ابن حزم کی تصحیح دیکھیں، حضرت انس سے مروی حدیث پاک قربانی 10، 11 اور 12 تاریخ تک کے متعلق وہابی حضرات کے امام ابن حزم لکھتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث جو ہے صحیح ہے۔ اور وحید الزمان حیدرآبادی ان کی صراحت دیکھیں، وہ کہتے ہیں تفسیر الباری جو انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے 5ویں جلد ہے اور صفحہ 373 پر ہے، وہ لکھتے ہیں کہ امام مالک، امام سفیان ثوری، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ اور اکثر اہل حدیث کا یہ قول ہے قربانی 12ویں تاریخ تک کرنا درست ہے۔ تفسیر الباری جلد نمبر 5 صفحہ 373 جی۔ تو خلاصہ کیا نکلا جو ہے ان حضرات کی عبارات کا کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ساری عمر صرف 3 دن قربانی کے جواز کے سنت کے قائل رہے۔ حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عمر کی جو حدیث ہیں وہ سندن بالکل درست ہیں جی۔ حضرت انس کی روایت بالکل صحیح ہے، 3 دن قربانی کا مسلک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ اکرام کا موقف ہے۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو اسی سنت پر قائم دائم رہنے کی، دوسروں اپنے احباب کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔